खबर दें आपको, शोरकोट हवेली बहादुर शाह में संगदिल बाप ने बेटे के हाथ काट दिए। जुल्फिकार ने बेटे के हमरा मामूली रंजिश की बिना पर अपने सगे बेटे उमैर के हाथ काटे। डीपीओ मलिक तारिक महबूब मजरूब नौजवान की आदत के लिए अस्पताल पहुंच गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हवेली बहादुर शाह में संगदिल बाप ने बेटे के हाथ काट दिए। शहजाद अली से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। वाकया पेश आया है। हवेली बहादुर शाह में संगदिल बाप ने जो है सके नौजवान बेटे के हाथ काट दिए हैं। सके बाप जुल्फकार ने बेटे के हमरा मामूली रंजिश की बिना पर अपने सके बेटे उमैर के हाथ काट दिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सके नौजवान बेटे के हाथ काटने वाला संगदिल बाप जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और डीपीओ मलिक तारिक महबूब जो है वो मजलूम नौजवान की इयादत के लिए अस्पताल भी पहुंच गए हैं। तिब्बी अमले को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की तरतीब भी की गई है। मजलूम नौजवान के वालिद मुल्जिम जुल्फकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जा रहा है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने डीएसपी अस्पताल पहुंचकर मजलूम की सूरत का जायजा खुल लिया है। इस मौके पर डीपीओ जंग मलिक तारिक महबूब का कहना था कि मामले की तहकीकात जारी है, तो कसूरवार को कैसे कटा तक पहुंचाया जाएगा। जी मामले की हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद, अपडेट्स करने के लिए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। तिब्बी अमले को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की ताकीद कर दी गई है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब मसरूफ नौजवान की आदत के लिए खुद अस्पताल पहुंचे। हवेली बहादुर शाह में संगदिल बाप ने बेटे के हाथ काट दिए। जुल्फिकार ने बेटे के हमरा मामूली रंजिश की बिना पर अपने सगे बेटे उमैर के हाथ काटे। सगे नौजवान बेटे के हाथ काटने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, शोरकोट हवेली बहादुर शाह में संगदिल बाप ने बेटे के हाथ काट दिए। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की कमी। पहाड़ी वाली ग्राउंड के करीब लगाए जाने वाले स्टॉल्स कॉरपोरेशन ने उठवा दिए। बाबर चौक पर मुतासरा स्टॉल्स मालिकान से रापा एहतजाज, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की कमी के हवाले से पहाड़ी वाले स्टॉल्स कॉरपोरेशन ने उठवा दिए हैं। बाबर चौक पर मुतासरा स्टॉल्स मालिकान से रापा एहतजाज, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। स्टॉल्स मालिकान का कहना है कि हमारा वाहिद जरिया आमदनी कॉरपोरेशन ने छीन लिया है। इंतजामिया हमें बाकायदा बाजारों की इजाजत नहीं देती, सारा बाजार खत्म करवा जाएगा, ये रास्ते की रुकावट है, ऐसा कहा जा रहा है कॉरपोरेशन अमले की जानिब से। बाबर चौक पर मुतासरा स्टॉल्स मालिकान से रापा एहतजाज है, इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में सस्ते हफ्तावार बाजारों की कमी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहराज भट्ट। अपडेट कीजिएगा शहराज। देखें, यहाँ पर बाजार जो लगाया जाता था ये साल पहले जो है ये इंतजामिया की जेर साया लगाया जाता था, जेर सरपरस्ती लगाया जाता था और डीसी फैसलाबाद जो है इसकी खुद निगरानी करते थे, जिसमें कलीम शहीद पार्क का बाजार है जो गुलाम अहमदाबाद का है, पहाड़ी वाला ग्राउंड का बाजार है जो ये बाजार है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इसके साथ साथ जो है सूसा रोड के ऊपर एक बाजार लगाया जाता है जिसे मॉडल बाजार कहा जाता है। ये तीन मेन बात है जिससे गरीब और मुतवसत तबका जो है मुस्तफीद हो रहा था। लेकिन आज जो है वो एक सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि इस बाजार के ऊपर बाकायदा तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और कमेटी की जानिब से, कॉरपोरेशन की जानिब से ये तमाम बाजार जो हैं वो ख़त्म करवा दिए गए हैं, जिसके बाद स्टॉल्स मालिकान जो हैं वो इस वक्त मजबूर हैं अपना सामान जो है वो वापस लेकर जाने पर, जो कि यहाँ से पूरा हफ्ते भर की अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा के लेके जाते थे। आज वो जो है वो अपना सामान वापस लेके जाने पर मजबूर है। उनको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते उनको यहाँ पर स्टॉल्स लगाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। और इस वक्त हमारे साथ स्टॉल्स मालिकान कुछ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या काम है? मेरा कॉस्मेटिक और परफ्यूम का काम है भाई। अच्छा, तो आपका स्टॉल्स अभी खत्म करवा दिया? खत्म करवा दिया। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी शोरकोट से। मैं शोरकोट से आप इधर आए? हाँ जी, शोरकोट से इधर काम करने के लिए। अब क्या करेंगे? अब किस तरह से वापस जाएंगे सामान लेकर? नहीं, हमारा तो मार्केट इधर बिलालगंज में मैं सामान रखता हूँ, लेकिन आने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए उम्मीद लगा के खड़े हैं। कुछ यानी उम्मीदें हमें लग रही हैं कि लगेगा, लेकिन कुछ यानी हमें इतलात ये भी आ रही हैं कि नहीं लगेगा स्टॉक, आप चले जाएं वापस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगाते हैं आप? लेडीज सूट है भाई मेरे। लेडीज सूट है जी। कब से लगा रहे हैं? 2 साल हो गए लगा रहे। 2 साल हो गए। कभी ऐसी हर्डल, कभी ऐसी कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा? नहीं।
یہ اچانک سے ہوا؟ अचानक से होता है हमला। تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ اچانک سے ذریعہ معاش تھا آپ کا تو اس کے فوراً ختم کر دیا گیا، اب اگلے ہفتے کا انتظار کریں گے یا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کریں گے؟ देखेंगे, अभी खर्चा भी इतना हो गया पेट्रोल का, तो पेट्रोल भी जो आपको पता है, फिर घर से भी देना होता है, बिजली का बिल इधर भी रेंट भी देना होता है, इसलिए फिर नहीं समझ आती क्या करें फिर। अब क्या सोच रहे हैं इस वक्त खड़े यहाँ पर? आप सोच रहे हैं कि वापस चला जाऊं, कोई इंतजार कर लूं, शायद बहाल हो जाए? जी वैसे यही सोच रहे हैं। ये आप देखें ये सामान इनका साथ मौजूद है, लेडीज सूट का ये कारोबार करते हैं और यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। ये छोटे स्टॉल लगा के अपने पूरे हफ्ते भर की रोजी रोटी जो है अपने बच्चों की कमा के यहाँ से लेकर जाते थे, लेकिन इंतजामिया ने अचानक से जो है वो एक ऑपरेशन किया और ये तमाम तर सहूलत जो है इनसे छीन ली है। कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। स्टॉल लगाते थे? ये सूट पे पैच वगैरह लगते हैं। पैच जो लगते हैं, ये कितने अरसे से लगा रहे हैं? ये हो गया 3-4 माह हो गए इधर लगाते हुए। 3-4 महीने में ये पहली दफा ही ऐसा हुआ? हाँ जी। क्या कहेंगे, इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगे? ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं यार, लगने दे बाजार, बच्चों की रोटी कमाने आते हैं, ना ऐसे तंग करें, आपकी मेहरबानी है। आगे महंगाई बढ़ी है। हाँ जी, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। आपसे अपील ही है कि इसको लगने दे बाजार को, आपकी मेहरबानी है। ठीक है, जिला इंतजामिया से अपील है कि इन बाजारों को बहाल किया जाए ताकि खसूसी तौर पर वो हजरात जो कि यहाँ से अपने बच्चों का रिस्क कमा के लेके जाते हैं, ये जिस तरह से बता रहे थे कि कॉस्मेटिक्स का इनका सारा कारोबार है, अब ये सारा सामान जो है इनका सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि सामान ना सिर्फ खराब हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो टूट रहा है। ये बॉटल्स हैं और ये बता रहे हैं कि मेरा सामान जो है वो टूट रहा है और यहाँ से वापस लेकर के जाने का दोबारा से खर्चा बहुत ज्यादा है। ये वो जगह है मेरे कैमरामैन उस्मान ताज, अगर आप जहाँ पर ये स्टॉल्स लगाए जाते थे और आगे आप देख सकते हैं वो साइकिल के ऊपर भी सामान रखा हुआ है इन्होंने, और ये भी कोई बैठे हुए हैं जिनका यहाँ पे स्टॉल था, लेकिन अब वो स्टॉल जो है इनसे छीन लिया गया है और खत्म कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टॉल यहाँ पर कितने अरसे से लगा रहे थे? सर मैं तकरीबन यहाँ से पहले रेगुलर रखता था गवर्नमेंट की निगरानी में, पहले गवर्नमेंट की वो तब लगता था, टेंट लगते थे, गवर्नमेंट की निगरानी में पार्किंग भी होती थी। मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ से लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 बजे का आया हूँ, फजर की अज़ान, सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे का मैं आया हूँ घर से रोजी के लिए। ठीक है, अब मैं बेरोजगार घर जाऊँगा, आटे का इशू बनेगा, गैस का इशू बनेगा, जो मैं सिलेंडर में डेली मेरा जो है ना 270 रुपये का खर्चा है। सिलेंडर में वो रिफिल करवाना होता है डेली। आप लगाते क्या हैं? मैं मनेरी का सामान लगाता हूँ, मनेरी का सामान लगाता हूँ। 6 बजे का मैं आया हुआ इधर। ठीक है, हम कहते हैं किराया भी हमसे लेके जाएं, लेकिन हमें रोजी कमाने के लिए मौका दें। ये नहीं हम कैसे वो रेंट भी लेके जाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफा ही लगाना? हफ्ते में एक दफा लगाना होता है। हाँ जी, हफ्ते में एक दफा सिर्फ ये बाजार लगाना होता है। और बात सुनिए, ये सर्विस रोड है, यहाँ कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का। यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं गुजरते, अपना ट्रक नहीं गुजरते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजरती। ये सर्विस रोड है, यहाँ कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का। यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें इजाजत दी जाए, आपको रोड भी जरा दिखा देते हैं। जी जी, सुन लीजिए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। तो हॉस्पिटल ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸ की। अच्छा जी, यहाँ पर रोड है जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर ही होती है। बहुत कुशादा रोड है और इसका फुटपाथ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है, ऑलमोस्ट तकरीबन में 20 फुट, ये 20 फुट से ज़्यादा बल्कि खाली है। और यहाँ पर ये बाजार की सहूलत जो है वो साल से मौजूद थी, लेकिन अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि यहाँ पे कहीं शॉपिंग भी करने आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाजार ना देखकर वापस जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि एक तरफ से ये बाजार ख़त्म किया गया है, इसके अगर दूसरे अतराफ में जाएं तो वहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हमने कॉरपोरेशन के अमले से बात की तो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये वाले बाजार भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है अपना सामान लपेट के वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्टॉल्स लगाने की नीयत से आए थे और इस नीयत से आए थे कि हम यहाँ से अपने बच्चों का रिस्क कमा के कुछ ना कुछ कमा के लेकर जाएंगे, लेकिन अभी उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से लगा रहे थे यहाँ पर स्टॉल? काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी देर हो गई। कभी पहले ऐसा सामना तो नहीं करना पड़ा? ये महीना को हुआ है, ऐसे हो रहा है। 1 महीना हो गया आ रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब क्या कहेंगे इस वाले इंतजामिया से, क्या अपील करेंगे? क्या कह सकते हैं, कोई प्रॉपर तरीके से लगे। चलो हम भी गरीब बंदे हैं, बाजार लगाते हैं सारे, ऐसे जाते हैं घर, तो फिर यही जब इंतजामिया ने बाजार ख़त्म कर दिया था उसके बाद जब इन्होंने खुद साख्ता बाजार लगाने की कोशिश की, खुद साख्ता स्टॉल्स लगाने की कोशिश की और यहाँ पर जो है वो अशिया खुर्दनोश और कपड़े और इसके साथ साथ ज़रूरत के सामान की दूसरी अशिया जो है फ़रोख्त करते थे, लेकिन इंतज़ामिया ने अपनी सहूलत जो है वो दोबारा से बहाल करने के बजाय
ان سے جو ان کی خود ساختہ اسٹال سے وہ بھی چھین لی ہیں. تو انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں یہ اسٹالز مالکان جو کہ پورے ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہی یہاں پر آتے ہیں کہ ہمیں یہ بازار لگانے دیے جائیں تاکہ ہم غریب اور متوسط طبقے کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں اور اپنی روزی بھی کما سکیں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو 20 سال سے سٹالز لگا رہے تھے ان کو متبادل جگہ دی جائے گی؟ بالکل نہیں، متبادل جگہ بالکل ان کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس وقت بتایا جا رہا ہے، ہم نے کارپوریشن کے عملے سے جب بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں درخواستیں اتنی زیادہ موصول ہوئی ہیں کہ یہاں پر یہ جو بازار ہیں یہ خود ساختہ بازار ہیں، غیر قانونی بازار ہیں، انہوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے، رہائشی علاقے میں ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے، یہ پورا ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، پہاڑی والی گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے. اگر میرے کیمرہ مین عثمان تاج آپ کو دکھائیں تو یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے باہر اس کا گرل ہے جو کہ لوہے کا گرل ہے، اور اس گرل سے آگے تقریباً 20 فٹ کی جگہ خالی ہے. اس کے بعد روڈ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 50 فٹ 60 فٹ چوڑا یہ روڈ ہے، اور اس روڈ کے اوپر اتنی زیادہ کوئی ٹریفک بھی نہیں ہے. لیکن کچھ درخواستیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں موصول نہیں ہیں، جس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہم نے یہ آپریشن کیا اور یہ بازار ختم کروا دیا ہے. لیکن یہاں پر جو سٹالز لگانے والے حضرات ہیں وہ جیسے آپ نے سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم صبح 6 بجے سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور صبح 6 بجے سے 12-1 بجے تک غالباً 2 بجے تک ظہر کی نماز کے وقت تک یہ بازار جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور شام کو لپیٹ کے اپنا گھر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. اور جو کچھ تھوڑا بہت ان کی دہاڑی لگتی ہے، لیکن اب وہ دہاڑی نہیں لگے گی. لیکن ابھی بھی یہ سٹالز مالکان جو یہاں پر موجود ہیں کہ کیا پتہ کوئی عملے کو ترس آ جائے، کچھ نرمی کر دیں انتظامیہ اور ہمیں سٹالز لگانے کی اجازت مل جائے تو ہمارا آج کا دن خالی نہ جائے. کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن ہم کچھ کاروبار کر کے جائیں، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر جو لوگ شہراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا. سبزی فروشوں نے خود ساختہ دام مقرر کر دیے. دکاندار سبزی اور پھلوں کی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں. آلو 100 روپے، ٹماٹر 120 اور پیاز 150 روپے میں فروخت ہونے لگے. دیگر سبزیاں بھی غریب کے پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. وسیم عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا. میں مہنگائی کا جنگ جو ہے وہ قابو سے باہر ہے. روزمرہ کی چیزوں میں قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے چکن کے ریٹ کی تو جنگ میں ایک روز میں چکن جو ہے وہ 17 روپے فی کلو کے حساب سے اس کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. آج چکن 462 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اگر انڈے کی قیمت کی بات کی جائے تو ایک ہی دن میں انڈے کی قیمت میں 4 روپے اضافے کے بعد آج جو سرکاری ریٹ لسٹ میں انڈے کی قیمت شائع ہوئی ہے وہ 351 روپے ہے. جبکہ اگر مارکیٹ میں بات کی جائے تو مارکیٹ میں جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ دام وصول کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر سبزیوں کی قیمت کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. اس ٹائم جنگ شہر میں آلو جو ہے وہ 100 روپے سے لے کر 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. جبکہ اگر ٹماٹر کی بات کی جائے تو جنگ شہر میں ٹماٹر 120 روپے کلو سے لے کر 130 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. جبکہ اگر پیاز کی قیمت کی بات کی جائے تو جنگ شہر میں پیاز 150 روپے، لیمو 70 روپے، مٹر 130 روپے، مولی 35 روپے، پالک 35 روپے، اور اسی کے ساتھ جو دیگر سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی خاصا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا مارکیٹ کمیٹی کے جو ہے وہ فعال نہیں ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹی 41 کا بہت بہت شکریہ جو اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے. میں جو چیز لینے جائیں، مثلا سبزی ہے یا انڈے ہیں، آج کا انڈے کا ریٹ جو ہے وہ 357 روپے گورنمنٹ ریٹ ہے. اس کے مطابق آپ اگر کسی انڈے شاپ سے لینے جائیں تو وہ 400 سے اوپر بلکہ 420-30 روپے کے انہوں نے بتایا ہے درجن. لیکن یہ میں ڈی سی او صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کنٹرول پرائز جو ہے مسٹریٹ اس کو فعال کیا جائے اور ایک ایک دکان کو چیک کیا جائے کیا یہ معاملات کب تک یہ ایسے ہوں گے کہ ہمیں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. شکریہ. بالکل شہریوں کی جانب سے ڈپٹی کمشنر بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. چنیوٹ کا حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. چنیوٹ پہ بھی مہنگائی بے شمار ہے. پیاز کی قیمت میں اضافہ لگاتار. ادرک اور لہسن سمیت دیگر سبزیاں مہنگی ہو گئیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں بابر منیر. اپڈیٹ کیجیے گا.
کی بات ہو رہی ہے تو فیصل آباد ڈویژن کے باقی اضلاع کی طرح ضلع چنوٹ میں بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں, سبزیاں مقامی بھی ہیں, اس کے باوجود قیمتیں بڑھی ہیں. تاہم جو ہے وہ آلو کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے, پیاز کی قیمت اسی طرح برقرار ہے. 140 روپے سرکاری ریٹ ہے اور 160 سے 170 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح ادرک کی قیمت بڑھی ہے, لہسن کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور کچھ سبزیاں جو مقامی ہیں اس کے باوجود ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. شہری خریداری کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں پیاز کا کیا ریٹ ہے, باقی سبزیوں کی کیا پوزیشن ہے. مہنگائی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ یہاں پر آئے ہیں تو انتظامیہ کا جو ریٹ ہے وہ 140 روپے ہے, پر اس کے باوجود ہمیں پیاز 180 160 روپے مل رہا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے میں ناکام ہے. تو ہماری تو انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے تو آپ اس پہ بھرپور ایکشن لیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں جو بیچارے غریب ہیں, باقاعدہ پراپر طریقے سے بے روزگار ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ان کے باوجود وہ اتنی مہنگی چیزیں کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. سبزیوں کا کیا ریٹ ہے؟ سبزیاں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. سبزیوں کا جو ریٹ ہے وہ جو 40 روپے تھی وہ 50 روپے 100 روپے اس سے اوپر ہی جا رہی ہے. مطلب مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. بالکل جی, گزشتہ ہفتے بینگن کی بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب فیصل آباد میں جوار آتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. شہری چھٹی کے روز خریداری کے لیے پہنچ گئے, گرم کپڑے کی تلاش جاری ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فصیح نقوی. اپڈیٹ کیجیے گا. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے سستے اتوار بازاروں کا رخ کر لیا ہے. اس وقت بھی مختلف جو اتوار بازار ہیں شہر فیصل آباد کے اندر لگنے والے, وہاں پر رش دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو ہے وہ سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور گرم کپڑوں کی جو مانگ ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے, ایک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا, کیا کچھ خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ لنڈا جی, ٹروزر پجامہ شالٹ یہ وہی جی, ہر چیز خریدنے آیا جی. گزشتہ سال کی نسبت آپ کس طرح مہنگائی دیکھ رہی ہیں, کتنا اضافہ ہوا؟ اس ٹائم زیادہ اضافہ ہو گیا, اس ٹائم مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی آپ بتائیے گا کہ نارملی جو ہے وہ اتوار بازاروں سے سستی اشیاء مل جاتی ہے, کوئی سستی اشیاء آپ کو دستیاب ہے کہ نہیں؟ اس مرتبہ مشکل ہے, اس مرتبہ بہت زیادہ مطلب مہنگائی ہو چکی ہے. پچھلی مرتبہ سستی ہے, 10 والی چیز 50 میں مل رہی ہے, 50 والی 100 میں مل رہی ہے. اب مشکل ہے سستی چیز ڈھونڈنا. یعنی کہ جو جیکٹ ہے, شوز ہیں, ان میں کتنا زیادہ نارملی یہی زیادہ سردیوں میں بکتا ہے, کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ اضافہ 200-300 سے زیادہ ہو چکا ہے, مطلب 500-600 تک چلی گئی ہے. پہلے 200 کی والی چیز تھی وہ اب 500 میں چلی گئی ہے, 500 والی 1000-1200 میں ایسے مل رہی ہے. یعنی کہ جو ہر سال تقریباً 50 سے 100 روپے اضافہ ہوتا تھا وہ اب 200 سے 300. ہاں 200 سے 300 میں اضافہ ہو چکا ہے. تو ابھی جو چیزیں خریدنے کے لیے ہیں, کچھ چیز بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فصیح. الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. انتخابی عملے کی ٹریننگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان. اپڈیٹ کیجیے گا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پر شیڈول جاری کیا جا چکا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں ٹریننگز پر پابندی عائد کی گئی تھی, وہ نوٹیفیکیشن بھی وڈرا کر لیا گیا. اب تمام ریٹرننگ افسران جو کہ سول افسران ہیں, بیوروکریسی سے لیے گئے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے, ان تمام کی ٹریننگز کا انعقاد ہوگا. انہیں بتایا جائے گا اب ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی ذمہ داریاں دی جائیں گی, کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہاں پر یہ بیوروکریسی سے وہی آفیسر لیے گئے ہیں جو کہ آن ڈیوٹی موجود تھے, لہٰذا یہی الیکشنز کا انعقاد کروائیں گے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دیا اور بتایا کہ شیڈول جاری ہونے کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی اور اسپیشلی جو آفیسرز الیکشن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ضروری ٹرانسفر پوسٹنگ ہے تو وہ محکموں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی جائے گی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا عمل مکمل میں لایا جائے گا. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ اسکیمز جو نئی ہے ان کا اجرا نہیں کیا جا سکتا. تو اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب الیکشن کا شیڈول باقاعدہ طور پر آ چکا ہے. اس سلسلے میں 20 دسمبر سے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع. بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو خبر دیں گے کمالیہ سے. کمالیہ شہر کا دل محلہ فاضل دیوان کا اکلوتا پارک لاوارث ہو گیا. پارک میں لگی گھاس دیکھ بھال نہ ہونے سے دھول کی شکل اختیار کر گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے رضوان خان سے. اپڈیٹ کیجیے گا رضوان.
تفریحی پارک ہے محلہ فاضل دیوان میں، جو انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر بات کریں گھاس کی تو گھاس مکمل طور پر پانی نہ لگانے اور دیکھ بھال مناسب نہ ہونے کی وجہ سے بالکل غائب ہو کر جو مٹی کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کیا کہیں گے، آپ یہاں پر آئے ہیں، گھاس بالکل ختم ہو رہا ہے اور مناسب دیکھ بھال بھی نہیں ہے۔ جی بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جیسے گھاس دیکھا جائے کہ پانی وغیرہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ادھر، اور بینچ وغیرہ وہ بھی اور جیسے آپ سب نے دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے کی وہ بھی دشواری وغیرہ پیش آتی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ ادھر پتوں وغیرہ کی کٹائی کی جا رہی ہے، نہ کچھ کیا جا سکتا ہے ادھر، بہت ہی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ پارک کے جو ہے کافی خستہ حالات ہیں۔ بھائی جان آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، کیا کہیں؟ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مطلب مالی کی وہ ہے، وہ مالی بھی نہیں آتا، نہ وہ کیئر کرتے ہیں، بس وہ سڑک کی اور گیٹ کے پاس کی صفائی کر کے چلے جاتے ہیں، دور نہیں جاتے۔ وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ، صفائی وغیرہ نہیں کوئی کرتے۔ یہ فوارہ ہے، یہ بھی دیکھ لیں اس کے اندر کتنا مطلب ڈسٹ وغیرہ پڑی ہے۔ آج بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ دور دور تک جتنا بھی گھاس تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کمالیہ کا یہ واحد تفریحی پارک تھا جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی جا رہی ہے یہاں پر شہریوں کی بہت شکریہ رضوان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر دیں گے آپ کو، الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد جماعت اسلامی بہت متحرک ہو گئی ہے۔ انتخابی مہم کی مناسبت سے یوسس کے ناظمین کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے فضیل احمد سے۔ فضیل اپڈیٹ دیجیے گا۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک نظر آنے لگی ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی الیکشن کمپین کے حوالے سے پی پی 111 کے اندر ناظمین کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت جو ہے وہ این اے 104 کے امیدوار رانا اسکندر اعظم خان کی جانب سے کی گئی۔ الیکشن کمپین کے حوالے سے لاہ عمل جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو رانا اسکندر اعظم خان ہیں ان کا کیا کہنا ہے، الیکشن کمپین کا لاہ عمل کیا ہوگا، ان سے جانتے ہیں۔ جی ران صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، لاہ عمل تیار کر لیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، فیصل آباد ڈویژن کی جانب سے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ فضیل آپ کا۔ یہ ہماری جو تنظیم ہے جماعت اسلامی کی، یہ تو 24 اور 7 آور چلتی ہے اور 365 دن یہ کام کرتی ہے۔ یہ فلاحی اور دوسرے کام ان کے ذمے ہوتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اب چونکہ الیکشن آ گیا، آج کی جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم نے لاہ عمل تیار کیا ہے کہ کس طرح ہم نے کمپین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم نے اپنا میسج جو ہے جماعت اسلامی کا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، تو وہ ایک ہی پارٹی ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی، جس کا سلوگن اور جس کا سمبل ہے ترازو۔ تو آج ہم نے ترازو کو گھر گھر میں پہنچانا ہے، اس کے لیے ہم نے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فضیل۔ دوسری جانب فیصل آباد کے شیخوپورہ روڈ پر خستہ خال پولز تبدیل نہ ہو سکے۔ خستہ خال پولز سے لٹکتے تار ناخوشگوار واقعات کو دعوت دینے لگے ہیں۔ خستہ خال پولز کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتے ہیں، شہری پھٹ پڑے۔ بات کر لیتے ہیں اویس علی سے، وہاں موجود ہیں۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں سے خستہ حال پول جو ہے وہ تبدیل کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ جڑا والا روڈ ہو، جمرہ روڈ ہو یا پھر شیخوپورہ روڈ، ہر جگہ خستہ حال پول جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، جو کسی بھی وقت وسیدہ ہونے کی وجہ سے زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں شیخوپورہ روڈ پر۔ یہاں پر خستہ حال پول جو ہے وہ شہریوں کے لیے وبال جان بنے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری چاہے بتائیے گا کہ خستہ حال پول جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں، اپنے فیسکو کو آگاہ کیا، کیا کہیں گے اس والے سے؟ فیسکو میں کافی بار جا کے کمپلین بھی کی ہے کھمبوں کی۔ یہ شیخوپورہ روڈ سارا ہی کھمبوں یعنی کہ کھمبے گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں اور تاریں لٹکی ہوئی ہیں۔ تاریں لٹکنے سے نقصان بھی ہوتا ہے اور کافی پریشانی بھی ہوتی ہے، کافی بار جانیں بھی چلی جاتی ہیں، اور کھمبے جو لٹکے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے رستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو فیسکو سے گزارش ہے کہ کھمبے تبدیل کیے جائیں اور تاروں کا نظام بہتر بنایا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خستہ حال پول جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف حادثات کا سبب بن رہے ہیں اور ان پولز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے۔ کچھ اور شہری موجود ہیں۔ اچھا، خستہ حال کھمبے ہر جگہ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੰਭਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ,
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਬਸ। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि शेखुपुरा रोड पर जो खस्ताल पोल्स मौजूद हैं वो नाखुशगवार वाकयात का बायस बन सकते हैं। फेस्को जो है वो होश के नाखुल ले और खस्ताल पोल्स को जो है आप वो बर वक्त तब्दील करें। जी बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। चिन्नौट पुलिस की ई पोस्ट ऐप के जरिए मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग। पुलिस ने एक दिन में ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 209 अफराद और 327 गाड़ियों को चेक किया। 3 इश्तिहारियों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 7 मुलजमान गिरफ्तार किए। DPO अब्दुल्ला अहमद कहते हैं जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं।